یہ ہمیں فرمایا کہ پراگندگی سے پھوٹ پیدا ہوتی ہے، اور یہ وقت ہے کہ اس وقت اتحاد اور اتفاق کو بہت ترقی دینی چاہیے۔ اتفاق میں، اتحاد میں، محبت میں، پیار میں بڑھیں، اور ادنا ادنا باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائیاں، جھگڑے، بدزنیاں یہ ختم کریں۔ فرمایا کہ ادنا ادنا باتوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے جو کہ پھوٹ کا باعث ہوتی ہیں۔ ہم نے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، تو اس لیے کہ اسلام کی تعلیم کو جو مسلمان نہ صرف بھول چکے ہیں بلکہ اس میں مختلف قسم کی بدعات پھیلا کر، فرقہ بازیوں میں لگ کر اسلامی قدریں تو ایک طرف رہیں، اخلاقی قدریں بھلا بیٹھے ہیں۔ اس سے بچ کر ہمیں ذاتیات کے بجائے اللہ تعالیٰ کی رضا کے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، دوسروں سے عبرت حاصل کرنی چاہیے ہمیں، اور ایک اکائی ہمیں بننا چاہیے، اور آپس میں اتفاق اور اتحاد پیدا کریں اس کے لیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریق پر چلیں۔ اس کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نمازوں اور مساجد کے حوالے سے جو ہمیں نصیحت فرمائی ہے وہ میں پیش کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نماز میں جو جماعت کا ثواب رکھا ہے، اس میں یہی غرض ہے کہ وحدت پیدا ہوتی ہے، اور پھر اس وحدت کو عملی رنگ میں لانے کی یہاں تک ہدایت اور تاکید ہے کہ باہم پاؤں بھی مساوی ہوں۔ جب صف بنا کے کھڑے ہوں تو برابر پاؤں رکھیں، ایڑیاں ایک لائن میں ہوں، ایک سیدھ میں ہوں، اور صف سیدھی ہو اور ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں۔ فرمایا کہ اس سے مطلب یہ ہے کہ گویا ایک ہی انسان کا حکم رکھیں، ایسے سیدھ ہوں کہ لگے کہ ایک ہی انسان ہے، اور ایک کے انوار دوسرے میں سرایت کر سکیں۔ کسی میں زیادہ روحانیت ہے، کسی میں کم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ جو روحانیت کا نور ہے ایک دوسرے میں سرایت کرے اگر تم ایک ہو جاؤ تو۔ وہ تمیز جس سے خودی اور خود غرضی پیدا ہوتی ہے وہ نہ رہے۔ یہ خواہش تھی آپ کی، خودی اور خود غرضی بالکل ختم ہو جائے اور ایک ہو جاؤ۔ فرمایا کہ یہ خوب یاد رکھو کہ انسان میں یہ قوت ہے کہ وہ دوسرے کے انوار کو جذب کرتا ہے۔ پھر اسی وحدت کے لیے حکم ہے کہ روزانہ نمازیں محلے کی مسجد میں، اور ہفتے کے بعد شہر کی مسجد میں، اور پھر سال کے بعد عیدگاہ میں جمع ہوں، اور کل زمین کے مسلمان سال میں ایک مرتبہ بیت اللہ میں اکٹھے ہوں۔ ان تمام احکام کی غرض وہی عبادت ہے۔ نماز سے لے کے حج تک جتنے بھی احکام ہیں، عبادت ہے، ان کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ایک قوم بن جائے مسلمان۔ اب بدقسمتی سے سب سے زیادہ تفرقہ اور پھوٹ اور فساد اس وقت مسلمانوں میں ہے، بس ہم احمدی ہیں جنہوں نے یہ نمونے قائم کرنے ہیں۔